سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ساس اور سسر دونوں بزرگ ہیں، اور ساس جو ہیں وہ ایک بیٹے کے پاس ہیں اور جو سسر صاحب ہیں وہ دوسرے بیٹے کے پاس ہیں. اب وہ کتنے عرصے سے، کیونکہ وہ خود بزرگ ہیں تو وہ سسر صاحب کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کی ڈیلی جو لائف روٹین کے کام ہیں وہ نہیں کر سکتی. تو جو سسر صاحب ہیں وہ اس بات سے نا ان سے ناراض ہو گئے ہیں. اب یہ سلسلہ 3 سے 4 سال تک چلا گیا. اب جو سسر ہیں میرے وہ بیڈ ریڈن ہیں اور کافی مطلب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میری ساس جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں دوسرے بیٹے کے پاس، اور وہ بہت زیادہ ان سے معافی مانگتی ہیں تمام چیزوں کے لیے کہ وہ ان کی خدمت نہیں کر سکیں، لیکن میرے سسر ان کو معاف نہیں کرتے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس سلسلے میں میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ نا پریشان ہوتی ہیں. اچھا، اللہ پاک آسانیاں کریں جی. اللہ تعالیٰ آپ کے سسر کو بھی صحت دیں، اور شکریہ آپ نے کال کیا بہن. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. میں آپ کے سوال کا جواب مفتی اجمل بھٹی صاحب سے ہی لیتا ہوں. مفتی صاحب، ناراضگی تو بنتی ہے. میں کیا کہوں اس پہ، میں کیا کہوں؟ ناراضگی تو بنتی ہے. ہاں جی. دیکھیں نا، جن بزرگوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ کٹھے گزارا ہے، جوانی نام کر دی، سب کچھ جوانی، نام کر دیا، مشکلات، خوشیاں، غم سب سانجے تھے. تو اب جب زندگی کے آخری سال، آخری ایام ہیں، تو ان کو جدا جدا کرنا یہ زیادتی ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات اچک رہا ہوں، ہو سکتا ہے بچوں کی مجبوری ہو، نہ افورڈ کر پاتے ہوں دونوں کو کٹے رکھنا. نہیں، بچے افورڈ بصورت دیگر اگر ایک مارجن اگر افورڈ نہیں کرتے تو پھر بھی ان کو افورڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بزرگوں کو ایک ہی گھر میں رکھیں، باری باری رکھ لیں نا. ایک بچہ 2 دن 2 مہینے رکھے، پھر اگلا مہینہ، پھر اگلا. پھر ہمارے دادا جی اسی طرح کرتے تھے کہ وہ ایک بیٹے کے ہاں رہتے، جب دیکھتے کہ بہو تھوڑی سی اب تنگ ہونا محسوس کر رہی ہے، چل بھائی پوتے کسی کو کہا میرا بستر اٹھا، چل دوسرے بیٹے کے گھر. تو 5 بیٹے تھے، مسلسل روٹیٹ کرتے رہتے تھے، جتنے دن جس کے گھر میں دل چاہا رہے پھر اگلے گھر میں. تو ساروں کو خدمت کا موقع ملنا چاہیے. اور پھر ان بزرگوں کو اگر وہ والدہ محترمہ ساس صاحبہ خدمت نہیں کر سکتی، پاس بیٹھ کے باتیں تو کرے گی، زندگی کی پرانی خوشیاں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خوشی غمی کے ساتھی ہیں. ہاں جی. تو اس عمر میں بزرگوں کو وقت دینا یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. I second your words, important ہے. تو اگر وہ آپس میں بیٹھ کے دونوں افراد دونوں اپنے زندگی کی اپنی شیئرنگ کرتے رہیں گے تو ان کا وقت اچھا گزر جائے گا. اب یہ بہو کتنا وقت بیٹھ سکتی ہے ساس کے پاس یا سسر کے پاس، یا بیٹا جو سارا دن کام کاج کے لیے باہر جائے گا وہ گھر آئے گا تو چند منٹ بیٹھے گا بڑی مشکل سے. جی. بیٹی اگر ملنے کے لیے آئے تو وہ بھی چند منٹ بیٹھے گی، پھر اپنے کام کاج میں لگ جائے گی. تو ان دونوں بزرگوں کو اکٹھا رہنے دیں، کوشش کریں کہ ان کو ایک گھر میں رکھیں. اگر باہر والے بیٹے کے پاس جانا تو دونوں جائیں، اگر ادھر والے بیٹے کے پاس ہیں تو دونوں ہوں، تاکہ ان کی زندگی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے. آپ کو بھی انشاءاللہ دعائیں ملیں گی اور ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اب وہ کیا کریں، پریشان ہیں وہ وہاں پہ، اور یہ شوہر معافی نہیں دے رہے، کیا کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ فوراً ٹکٹ کٹائیں اور پاکستان آ جائیں، اور اب بزرگوں کے پاس رہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی کے جو دن ہیں وہ کاٹیں. تو یہی خدمت کافی ہے کہ کوئی بندہ باس بیٹھا ہو اور باتیں کرنے کے لیے کوئی اویلیبل ہو. یہ سب سے بڑی خدمت ہے. جی مفتی صاحب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میاں بیوی کے متعلق بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ساری خوبصورت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو. پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت کو پیدا کیا، پیار کو پیدا کیا اور رحمت کو پیدا کیا. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو مودت ہے نا، اس کا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، 40 سال 50 سال تک کا جو دورانیہ ہے یہ مودت والا، یعنی ایک دوسرے کو حاجت بھی ہوتی ہے، اور مودت و الفت جس کو پیار کہا جاتا ہے، اور یا بعض لوگ عشق سے تعبیر کر لیتے ہیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں. جی. اچھا، اس کے بعد جو رحمہ ہے نا، رحمہ کہتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب وہ جسمانی قوہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اب ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو جو بیوی ہے وہ بھی کمزور ہے، ضعیف ہے، اس نے اپنی ساس کو، بیٹی کو، بیٹے کو آواز دینی ہے بزرگوں کی خبر لو، ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کے ساتھ یہ کرو، ان کا یہ کرو۔ اچھا بزرگ صاحب وہ اپنی بیوی کے متعلق یہی کہے گا کہ وہ بڈھی کو کچھ کھلایا پلایا کہ نہیں، ایسے ایک دوسرے، یا بیٹھیں گے کہیں گے چلو بیٹی کے گھر جاتے ہیں، فلاں رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، تو اب یہی چیز رہ جاتی ہے۔ اب یہ ایسا یعنی ان کو اتنی اذیتناک زندگی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے جس کا تصور ہی کرنا ہی انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو جیسا کہ شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے پوچھا بھی تھا، ڈاکٹر صاحب کا ہی نام لیا اور ڈاکٹر صاحب ہی نے بتا دیا کہ فوراً ٹکٹ کاٹ کے نا آ جائیں اپنے ساتھی سے نا باقی زندگی ساتھ مل کے گزار۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔